السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم تفسیر کر رہے ہیں قرآن کریم کے 16ویں پارے کی، اور پچھلے درس میں آپ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 40 تک کی تفسیر کو سماعت فرمایا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ایک صفت بیان کی کہ وہ صدیق تھے۔ صدیق جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے عربی زبان میں، صدق سے بنا ہے یہ، یعنی ایسا انسان جس کے قول و عمل میں مطابقت ہو اور سچائی جس کی عادت اور شعار ہو۔ تو یہ جو مقام ہوتا ہے نا صدیقیت کا، یہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کے وہ صدیق ہوتے ہیں۔ تو نبی بھی صدیق ہوتے ہیں، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتے۔ ہر نبی اپنی جگہ صدیق ہوتے ہیں، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کہا ہے۔ اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست صدیق ہیں، جو انبیاء کے بعد امت میں سب سے خیر البشر، سب سے بہترین انسان مانے گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ایک صدیق نبی تھے، ایک سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، اے میرے باپ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی کہ جو نہ تو سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو شیطان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ تو گویا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جائے اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، وہ در حقیقت شیطان کی پرستش ہے، کیونکہ شیطان ہی کی یہ منشا ہوتی ہے کہ اللہ کی توحید سے ہٹ کر کے دوسروں کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا عذاب پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، ان سے منہ پھیر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آیا تو میں پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور مجھ سے دور ہو جائے ایک لمبی مدت تک کے لیے۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ کے اوپر سلام ہو۔ یہ جو سلام تھا یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرتا ہے وہ والا سلام نہیں تھا، بلکہ یہ سلام جو تھا یہ بات چیت ختم کرنے والا سلام تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں فرمایا اپنے خاص بندوں کے بارے میں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ میرے خاص بندے جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی بات ختم کرنے کے لیے بھی انسان سلام کرتا ہے، وہ سلام یہاں مراد ہے۔ قال سلام علیہ، کہا کہ آپ کے اوپر سلام ہو۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ تو یہ جو ہے مغفرت طلب کرنے کی بات حضرت ابراہیم نے اس وقت کہی تھی جب آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مشرک کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے۔ جب بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا تو آپ نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تم سب کو، یعنی اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اپنی قوم سے بھی کہا کہ میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. تو جب حضرت ابراہیم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تو ان سب کو چھوڑ دیا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب عطا کیا. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو وہ بعد میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کی بشارت بھی پہلے ہی دے دی گئی تھی. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت ساری رحمتوں سے نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا، یعنی ہم نے ان کا بہترین ذکر جو ہے دنیا میں جاری کر دیا. جب تک دنیا میں لوگ ان کا نام لیں گے اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کا ذکر کرتے رہیں گے. یہاں جو رحمت کا تذکرہ کیا اللہ نے، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، رحمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو نبوت کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو بہت ساری رحمتوں سے نوازا، مال دیا، اولاد دی. پھر اسی سلسلہ نسب میں حضرت ابراہیم کے خاندان میں ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا، یہاں تک کہ آخری نبی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آپ تھے. اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور یاد کرو کتاب میں موسیٰ کو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے اور رسول اور نبی تھے. مخلص اس کے معنی ہوتے ہیں چنا ہوا. مخلص، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مختار، یہ سب ایک ہی معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. رسالت اور پیغمبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے. رسول اور نبی کے بارے میں الگ الگ باتیں علماء نے کہی ہیں. اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہے. نبی وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے سے پچھلے رسول کی شریعت کی ہی تبلیغ کرتا ہے. تو ہر رسول آلریڈی نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. رسول کا لفظی معنی جو ہے رسول بمعنی مرسل ہوتا ہے، جس کو بھیجا گیا ہو اللہ کی طرف سے، اور نبی کے معنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں بتانے والا ہو، اللہ کی وحی کے مطابق لوگوں کو خبریں دیتا ہو. اس کے بعد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو طور کے دائیں جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور راز کی باتیں بتاتے ہوئے انہیں قریب کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں ان کا بھائی ہارون عطا کیا جو نبی تھے، یعنی ان کے بھائی ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے ان کا مددگار بنا دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے بارگاہ میں وہ مقبول تھے، پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں یاد کرو ادریس کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا. اب یہ اٹھا لیا سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض علماء نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرح ان کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ چوتھے آسمان پر ہیں. لیکن یہ تفسیر جو ہے اس کے لیے کوئی بہت مضبوط دلیل موجود نہیں ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت کا شرف عطا فرمایا وہ مراد ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو ہم نے بلند مقام پر اٹھا لیا اس سے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائے، وہ یہاں پہ مراد ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہی وہ اللہ کے نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا آدم کی ذریت میں سے. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے. وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے اوپر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے تھے اور رونے لگتے تھے. فخلف من بعدہم، یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ آپ حضرات کو چاہیے کہ یہاں پہ سجدہ کریں، سنت ہے سجدہ تلاوت پر سجدہ کرنا. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کیا، واتبعوا الشہوات،
اور شہوتوں کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ عنقریب بہت بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ غی نقصان کو بھی کہتے ہیں، اور غی جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ تو یہاں نماز کو ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل نماز کو چھوڑ دینا ہے، یا پھر نماز کو پڑھنا ہے لیکن وقت کے جانے کے بعد پڑھنا ہے، یا شریعت کی بتائی ہوئی جو شرائط ہیں ان کے بغیر پڑھنا ہے۔ تو یہ تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی موجود ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، تو یہ کہاں داخل ہوں گے، کہاں جائیں گے؟ یہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ رہنے والی جنت میں جائیں گے۔ التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا غائبانہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، اللہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ غائبانہ وعدہ یعنی جنت کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر کے رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور جنت میں ان کا جو رزق ہوگا وہ صبح شام ہوگا۔ تو یہ جنت میں تو صبح شام ہوگی نہیں، تو یہاں صبح شام سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں، علامہ شوکانی نے نقل کیا، کہتے ہیں لیس فی الجنت بکرۃ ولا عشیہ، جنت میں صبح اور شام نہیں ہوگی، ولکنہم یؤتون رزقہم علی مقدار ما یعرفون من الغداء والعشاء، لیکن دنیا میں جس مقدار کے مطابق لوگ دوپہر کا اور شام کا کھانا کھاتے تھے اسی حساب سے ان کو جنت میں بھی ان کے کھانے پینے کی محبوب چیزیں ان کو دی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ جنت میں رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، صبح شام ان کا رزق ان کو دیا جائے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے ہم اس کو بنائیں گے جو متقی ہو۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، ہمارے آگے کی، ہمارے پیچھے کی اور درمیان کی تمام باتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم پلہ اور ہم نام یا ہم برابر جانتے ہو اس کے؟ تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے۔ آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 41 سے لے کر کے 65 تک ہم نے یہ آیات دیکھی ہیں۔ اس میں مختلف باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز تھا اپنے باپ کو دعوت دینے کا، توحید کی دعوت دی انہوں نے، بڑی محبت کے ساتھ ابا جان کہہ کر کے بڑے بہترین انداز میں دعوت دی۔ دعوت کا ایک اسلوب ہمیں حضرت ابراہیم کی دعوت سے معلوم ہوا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ غیر اللہ کی جو عبادت ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کافر کے مقابلے میں نرم ہوتی ہے اور معقول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی لاجیکل بات کی، جواب میں باپ نے بڑی بیوقوفی والی اور بڑے غصے والی اور جوش کی بات کہی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گفتگو ترک کرنے کے لیے بھی سلام کیا جاتا ہے، کبھی کبھی سلام کا مقصد گفتگو ترک کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ لوگوں کے درمیان ذکر جمیل کا ہونا، بہترین ذکر ہونا، لوگوں کے درمیان ذکر خیر ہونا، یہ بھی مومن کے لیے دنیا میں ایک بشارت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا ثبوت ملا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، ونادینا، ہم نے ان کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس بات کا ثبوت ملا۔ اسی طریقے سے سجدے کے دوران رونے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے یہ کہ وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، کیونکہ سجدہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے انسان کو۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات کی اندھی پیروی کرنا، یہ دو بڑی نشانیاں ہیں نالائق لوگوں کی، نبیوں کے بعد جو نالائق لوگ آئے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ توبہ کا در سب کے لیے کھلا ہے، انسان جتنا بڑا بھی گناہ کر لے، توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت کے جو وارث ہوں گے وہ متقی لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نسیان، بھول جانا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، بھولنے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔
اور توحید کی تین جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ تینوں توحید کی قسمیں ایک آیت میں سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں اکٹھا کر دی گئیں کہ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، توحید ربوبیت، وما بینہما، دونوں آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا بھی رب ہے، فاعبدہ واستبر لعبادہ، اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر جمے رہو، یہ توحید الوہیت ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کے برابر کسی کو پاتے ہو، اس کے ناموں کے جیسا نام کسی کا نام پاتے ہو؟ یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو توحید کی تینوں قسمیں اس آیت میں اکٹھا ہو گئیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔